السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، وبالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صلوات محمد علیہ۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھائے جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں سبھی حاضر غیر حاضر مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ سب مومنوں کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ ایک درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے جتنا ممکن ہے، درود پڑھتے ہوئے ہیں محمد و آل محمد۔ کوشش کریں تھوڑی سی زحمت کر لیں جتنا کر سکتے ہیں، پیچھے سے مسلسل مومنین تشریف لا رہے ہیں، آپ کی تھوڑی سی شفقت باہر موجود مومنین کے لیے آسانی پیدا کر دے گی۔ تھوڑا شفقت فرمائیں، اٹھ کے آگے تشریف لیں، جتنا گیپ بنتا جا رہا ہے اس کو فل کرتے جائیں پلیز۔ درود پڑھتے ہوئے ہیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اٹھ کے زحمت فرما لیں، تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی بعد میں آنے والے مومنین کے لیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ اس سے بھی بہتر انداز میں بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اللہ زندہ مردہ اللہم صلی علی محمد
اللہم صلی علی محمد اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، قرآن اور آزمائش کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس کی ہماری 8ویں نشست ہے، جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ حضور، ہم استفادہ کر رہے ہیں حضرت نبی خدا موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی سے، اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پروردگار ایک کے بعد ایک آزمائش میں انہیں مبتلا کر رہا ہے، مگر کیسے ذات پروردگار سے تعلق ہونے کی بنیاد پہ ہر مشکل سے وہ نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ کل جہاں بات تمام ہوئی تھی، اجازت ہے وہیں سے بات کو آگے بڑھا لیا جائے۔ حضور عرض کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو طاقتیں عطا کر دی، ایک عصا بھی دے دیا، ایک ید بیضا بھی دے دی، چمکتا ہوا ہاتھ بھی ہے۔ اللہ سے 2 طاقتیں لینے کے بعد وہ اللہ سے تقاضا کر رہے ہیں، جہاں کل بات تمام ہوئی تھی، کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا شریک امر کر دے، ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج، ہارون بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو طے ہو گئی دوستو کہ معجزہ خود نبی کی نظر میں بھی نبی کے لیے کافی نہیں۔ اگر بات پہنچے تو آگے بیٹھے ہوئے دوست یقیناً پڑھائیں گے مجھے۔ دوستان عزیز، معجزہ خود نبی کی نظر میں بھی کافی، کیونکہ عصا ملنے کے بعد ہارون مانگا۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ کو یہ بات کلیئر تھی کہ میرے مشن کا تقاضا معجزے سے پورا نہیں ہوتا، وارث ساتھ میں ہونا چاہیے۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اس کا مطلب ہے تو حضور اسی لیے میں نے عرض کیا، بڑا ہی بے شرم ہوگا وہ بنی اسرائیلی جو بعد میں منہ اٹھا کر کہہ دے ہمارے لیے تو عصا ہی کافی ہے۔ بات پہنچی ہے دوستان عزیز؟ بات پہنچ رہی ہے جی؟ حضور، معجزہ خود نبی کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا۔ اللہ ہی جانتا ہے فضیلتوں کا تفاوت کیا ہے، پروردگار ہی جانتا ہے اس نے وارث موسیٰ کو کیا بنایا ہے اور وارث مصطفیٰ کو کیا بنایا۔ دوستان عزیز، عصا کا معجزہ بہت عظیم معجزہ تھا، مگر ذرا غور فرمائیے گا قرآن کتنا بڑا معجزہ۔ صرف ایک بات سے میں اشارہ دینا چاہوں گا، وہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہوگا جس نے عصا جیسے معجزے کو اپنی ایک آیت میں سما لیا۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا جو ساتھ دے رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن کتنا بڑا معجزہ ہوگا جس نے ہر نبی کے معجزوں کو ایک ایک آیت میں سمایا ہوا ہے۔ سوچیں پھر قرآن کیا ہوگا، اب اندازہ کریں فضیلتوں کا تفاوت کیا ہے۔ حضور، جس کی ضرورت عصا کے ہوتے پڑی وہ ہارون تھا، اور جس کی ضرورت مصطفیٰ کو قرآن کے ہوتے پڑی وہ علی مرتضیٰ تھا۔ یا سلامت یا اللہ اے یار سلامت رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلامت رہیے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز؟ حضور، وہ ذات گرامی امیر المومنین کیا ہے جس کی قرآن کے ہوتے ضرورت پڑے۔ اچھا کمال یہ دیکھیے، جب اللہ نے کہا جائیے جا کے فرعون کو شرم دلائی۔ فرعون کی ڈیفینیشن تو ذہنوں میں ہے نا جو میں نے عرض کی تھی۔ فرعون اس بے شرم کو کہتے ہیں جو وہاں بیٹھ جائے جو اس کی جگہ نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ فرعون اس خبیث الفطرت کو کہتے ہیں جو وہاں بیٹھ جائے جو اس کی جگہ نہ ہو۔ تو اللہ نے ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور رکھا ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور، عہدہ لینے سے پہلے شکل ہی دیکھ لینی چاہیے۔ ہر شکل پہ ہر عہدہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، کجا ربوبیت کے دعوے اور کجا فرعون کی شکل۔ بہرحال حضور اگر بات پہنچے، اللہ نے فرمایا جائیے، بڑی لطیف آیت اور حیران کن آیت ہے۔
فقول لہو قولا لینا، فرمایا موسیٰ جاؤ اسے شرم دلاؤ، مگر دیکھو پیار سے بات کرنا۔ اللہ کس سے بات کروانے جا رہا ہے؟ فرعون جیسے رئیس المشرکین سے۔ اور پروردگار کا ذرا ظرفیت دیکھیں توحید کی، پروردگار نے فرمایا قولا لینا، ذرا پیار سے بات کرنا۔ حضور بڑی لطیف آیت ہے، اور چونکہ ربط کی تھی لہٰذا میں نے عرض کر دی۔ جب یہ آیت قرآن میں آئی نا، یحییٰ بن معاذ ایک صحابی رسول تھے، اس نے چیخ ماری، تڑپ اٹھا، کیا ہی لطیف جملہ کا، خدا کی قسم۔ عظمت صحابہ کے عنوان میں یہ جملہ سن لیجئے، صحابی نے کتنی حسین بات کی، کمال کر دی۔ اس نے کہا ہے اللہ اس کے لیے یہ بات کر رہا ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اللہ اس سے کہہ رہے ذرا پیار سے بات کرنا۔ فرمایا وہ جس نے دعوی ربوبیت کا اور کہا انا ربکم، میں رب ہوں، اللہ اس سے کہہ رہا پیار کرنا، پیار سے بات کرنا، تو ان سے کیا سلوک کرے گا جنہوں نے کہا سبحان ربی الاعلی۔ کتنا کریم ہے پروردگار۔ حضور دونوں بھائی، وقت مختصر آگے بڑھتے ہیں، دونوں بھائی چل پڑے، پہنچے فرعون کے دربار میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں فرعون جو زمین پر رب بن کے بیٹھا تھا، اس کے دربار کی شان و شوکت کیا ہوگی، کیا اس کے جلال ہوں گے، کیا اس کے جلوے ہوں گے۔ سوچ سکتے ہیں آپ کسی عام سرکاری دفتر میں جائیں انسان حیران رہ جاتا ہے، حضور سوچیں جو زمین پر رب بن کے بیٹھا ہوا ہو، کیا اس کے جلوے ہوں گے، کیا اس کے جوہر ہوں گے۔ ماحول میں اتنا بڑا اس کا شاندار محل، اور پھر ہزاروں اس کے مصاحب ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں دونوں بھائی ایک عصا اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے دونوں بھائی وہاں پر آ کر سامنے کھڑے، اور آتے ساتھ ہی، اب چونکہ وقت مختصر ہے میں صرف مخصوص آیات ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا، آیات کے ٹکڑے پیش کروں گا جو مقصد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آتے ساتھ ہی اس کی ربوبیت کا انکار کر دیا موسیٰ۔ تو تم کون ہو؟ شروع میں تو پہچانا ہی نہیں نا، 10 سال گزر چکے تھے موسیٰ کو جدا ہوئے ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں رب العالمین کا نمائندہ بن کر آیا، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، رب العالمین کی جانب سے آئے ہوں، تیرا دعویٰ جھوٹ ہے، تو رب نہیں ہے۔ رب بڑا حیران ہوا، پہلی مرتبہ اس دربار میں توحید کی آواز بلند ہوئی، رئیس المشرکین کے دربار میں پہلی دفعہ لوگوں نے اصل رب کے متعلق بھی سنا، تو ایک مرتبہ زلزلہ تو ضرور آیا ہوگا۔ تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا فمن ربک یا موسیٰ، فمن ربک یا موسیٰ، پہچان گیا، بات ہو گئی کہ یہ موسیٰ ہے، یہ اتنے عرصے بعد آ گیا ہے، آتے ساتھ ہی ربوبیت کی نفی کر دیا۔ فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون؟ یہ تو کسی کو نہیں جانتے بطور رب سوائے میرے، یہ کہاں سے تو نیا رب اٹھا کر لے آئے، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ربنا الذی، دیکھیں معصوم سے پوچھا جا رہا ہے رب کون ہے، اور معصوم اب رب کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں ربنا الذی اعطى كل شيء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اور سورہ شعراء میں یہ تفصیلات، یہ جملے ملتے ہیں۔ فرعون، اب یہ سورہ قصص سے نہیں ہے، سورہ طٰہٰ، فرمایا میرا وہ رب ہے جس نے یہ کائنات خلق کی، ہر شے کو خلق کیا اور ہدایت عطا کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، قرآن ہے معیار کی کتاب، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو فکر قرآن سے نہ ملے وہ کسی عالم دین کی، کسی خطیب کی، کسی ذاکر کی، کسی شاعر کی ذہن کی اختراع تو ہو سکتی ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے میں ان سے تائید چاہوں گا اس بات پہ خصوصا۔ موسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے رب کون ہے؟ موسیٰ فرما رہے ہیں رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا اور ہدایت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے رب بس وہ ہے۔ یہ نظریاتی لوگوں کی تائید چاہیے مجھے حضور، جنہیں عقائد کا خیال ہے، جنہیں اس دین سے پیار ہے۔ فرمایا وہ جو دو کام کرتا ہے، خلق کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ اب آپ نے ذرا بول کے میرا ساتھ دینا، جو موسیٰ کا رب تھا وہی ابراہیم کا رب تھا، بولیے نا جی حضور، جو ابراہیم کا رب تھا وہی عیسیٰ کا رب تھا، کنفرم ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں کسی کو لگے کہ نہیں
ان کے ربوں میں اختلاف تھا تو ضرور بتا دیں۔ جو موسیٰ کا رب تھا وہی آدم کا رب تھا، جو موسیٰ، ابراہیم، آدم، یعقوب، یوسف کا رب تھا وہی مصطفیٰ کا رب تھا، جو آدم، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ کا رب تھا وہی مرتضیٰ کا رب تھا، جو آدم، مصطفیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ، مرتضیٰ کا رب تھا وہی سلمان کا رب تھا، جو سلمان کا رب تھا وہی ابو ذر کا تھا، بولیے نا، یا تو نہیں تھا؟ جو ابو ذر کا رب تھا وہی قمبر کا تھا۔ اس کا مطلب ہے صبح قیامت تک ہمارا بھی بس رب وہی ہوگا جو سلمان و ابو ذر کا رب تھا۔ اللہ سلامت رہی، سلامت رہی، بات پہنچ رہی دوستان عزیز۔ حضور کہیں امتداد زمانہ سے وہ رب العالمین ریٹائر تو نہیں ہو گیا، چھٹیوں پہ تو نہیں چلا گیا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا ایسا محسوس ہوا کہ اسے لگے کہ میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہو، رب العالمین کہیں چلا گیا ہو اور آگے اختیارات کسی اور کو رب کو تفویض کر دی ہوں، ایسا تو نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے رب وہی ہے۔ حضور بہت آسان ہو گیا اس ممبر پہ بیٹھ کے شرک بکنا، بہت مشکل ہو گیا ہے اہل بیت کے عقیدے بیان کرنا۔ اس کی وجہ یہ آپ تائید نہیں کرتے، آپ ساتھ نہیں دیتے، مشکل بنتی جا رہی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ ہم صوفوں پہ بیٹھ کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں یہ قوم کس طرف جا رہی ہے، یہاں بیٹھ کے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ آپ سے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ تائید کریں حق کی تو شرک کی اس مکتب میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ وہ جی ابا جی کو بھی تو کہہ سکتے ہیں کما ربیانی صغیرہ، تو جب ابا جی کو کہہ سکتے ہیں تو مولا کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ لغت میں تو یہ معنی بھی لکھا ہے، وہ معنی بھی لکھا ہے۔ حضور وقت مختصر ہے، بس سادگی سے عرض کرنا چاہوں گا، جب ہم نے عالم اسلام کے اصرار کے باوجود لغت والا مولا نہیں لیا تو لغت سے رب کیوں لیں گے؟ سلامت رہیے، سلام اللہ سلامت رہیے یا رسول اللہ، یا سلامت رہیے گا۔ وہ چونکہ ابا جی کو بھی رب کہہ سکتے ہیں، وہ موسیٰ نے فرعون کو بھی کہا، اگر تو یہی دلائل ہیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ ہے ایسے عقیدے پہ چونکہ ابا جی کے لیے ایک لفظ بول سکتے ہیں اس لیے مولا کے لیے بول دو، یہ کوئی عقیدہ ہے؟ یہ تو پستی ہے۔ یاد رکھیں رب کے جتنے بھی معنی ہیں سارے ہی عامیانہ، جا کے نان بھائی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں عامیانہ، ایک ہی رب کا معنی کمال ہے، وہ ذات کردگار سے مخصوص ہے۔ یاد رکھیں علی ہمارا 11واں نہیں پہلا امام ہے، علی کے بعد ایک نہیں 11 علی زمانے میں گزرے ہیں، ان سب نے مولا کو پکارا بھی ہے، مولا کو حسین سے حسین لفظ سے پکارا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یا کوئی اور بیٹھ کر کیا کہہ رہا، بات یہ ہے کہ آئمہ نے علی کو کیسے پکارا۔ ہم امام صادق سے بڑے عاشق نہیں ہیں، بولیے، یہ نظریاتی بات ہے، ہم مولا باقر سے بڑے علی کے عاشق نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہم سلمان و ابو ذر سے بڑے عاشق نہیں ہیں۔ لغتیں اٹھا کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ آئمہ نے کیسے پکارا ہے علی کو؟ کمال یہ نہیں ہے، یہ پستی ہے کہ ایک لفظ باپ کے لیے آیا ہے تو علی کے لیے بھی بول دو۔ کمال تو یہ ہے اس لفظ سے علی کو پکارو جو کسی کے باپ کے لیے بھی نہ استعمال ہو سکتا۔ توجہ ہے جی؟ یار یہی وجہ ہے کسی نے آپ کے اور میرے امام سے مولا صادق سے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، فرمایا ٹھیک ہے ہم ہیں مگر یہ لفظ ہمارے جد علی سے مخصوص ہے، سوائے علی کے کوئی کہیں کبھی خود کو زبردستی کہلوائے سمجھ لو ولد الحرام۔ اللہ سلامت یا علی یا علی۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ حضور یہ ممبر اس لیے ہے آل محمد کے عقائد کا حفظ کیا جائے، انہیں محفوظ کیا جائے۔ اتنی نہیں تباہی مچ سکتی کہ بیٹھ کر انہی ممبروں پہ کہلانا وارث سے علی ابن ابی طالب اور ممبر سلونی کے ممبر کے صدقے میں رکھے گئے ممبروں پر بیٹھ کر علی ہی کی تعلیمات کو تباہ کرنا،
اتنی تو نہیں اجازت دی جا سکتی حضور، ہم اتنے تو نہیں تھک سکتے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ اور اگر پھر بھی کسی کو لگے نا میں پڑھ کر چلا جاؤں تو کسی کو زیادہ ہی مستی اٹھے اور کسی تھڑے پہ بیٹھ کے کسی چوک میں یہ کہ نہیں صاحب یہ بھی دلیل ہے وہ بھی دلیل ہے، ہو سکتا ہے نا کچھ زیادہ ہی مجلس سے سننی ہو تو زیادہ مستی آ رہی ہو نا تو آپ صرف سادہ سے ایک سوال کرنا، اسے کہنا بھائی چھوڑ ساری بات ہے، بس اتنا بتا وہ جس رات قبر میں جانا ہے اوپر سے بیٹھ کر وہ ہمیں بتایا جائے گا جواب کیا دینے ہیں. تو جب فرشتہ آ کر پوچھے گا اس نے یہ نہیں پوچھنا بتا تیرا اللہ کون ہے، اس نے یہ نہیں پوچھنا تیرا خالق کون ہے، اس نے یہ نہیں پوچھنا تیرا رازق کیا ہے. جائیے فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، اس نے ایک ہی سوال پوچھنا ہے بتا تیرا رب کون ہے. تو پوچھئے گا ضرور وہ مجلس میں سنے ہوئے جواب دینے ہیں یا آل محمد کے کلام والے جواب دینے ہیں. سادگی سے عرض کروں اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا. اور اگر وہاں وہ جواب دے دیے نا جو شاعروں خطیبوں سے سنے ہیں تو جانتے فرشتہ کیا کرے گا؟ فرشتہ گریبان سے پکڑ کے کہے گا تیرا تو رٹا بھی درست نہیں ہے، ابھی تو تیسرا سوال ہم نے کیا ہی نہیں ہے. سلامت رہ. سلامت رہی یا سلامت رہی. دوستو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولائی ہونے کا مطلب ہے اپنے انداز سے علی کو ماننا نہیں، مولائی ہونے کا مطلب ہے مولا کی چاہت کے مطابق مولا کو ماننا. توجہ ہے جی، علی کے فضائل اتنے ہیں یہ بحر و بر نہیں سمیٹ سکتے. کیا ضرورت ہے زبردستی؟ ایک ہی تو بات کہی علی نے، جو کہنا کہو تم ہماری عظمت کو نہیں پا سکتے، بس اس سے نالے جا کے ملا دینا. ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی کہ یہی گستاخی کر کے چھوڑنے. توجہ فرما رہے ہیں حضور. آگے بڑھتے ہیں. جناب موسیٰ نے فرمایا میرا وہ رب ہے جس نے کائنات کو خلق کیا اور ہدایت دی ہے. پہلی مرتبہ حق کی آواز گونج رہی ہے. اس کے تو وہاں پہ زلزلہ آ گیا، وہاں تو تباہی مچ گئی. پہلی مرتبہ رب کی بات. اور اس نے دیکھیے دھوکہ کیسے اچھا اس نے جتایا ضرور. اس نے دیکھا کہ یہ اب آ گیا 10 سال کے بعد میری اقتدار کی جان کوئی آ گیا. اب ذرا دیکھیے گا. کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ تجھے یاد نہیں ہم نے تجھے پالا تھا. توجہ ہے جی. اجازت دیتے ہیں جملہ عرض کروں، اگر سمجھ میں میرا ساتھ دیجئے گا. اب پتہ چلا اگر نبی کافر کے گھر میں پلا ہونا وہ بڑے ہو کے تانا دیتا ہے ساتھ نہیں دیتا. توجہ فرما رہے ہیں جی. فوراً ہی کہنے لگا اچھا یہ کہاں سے نیا رب اٹھا کے لے آئے؟ فما بال القرون الاولی. اب ذرا سنی یہ فرعون کا جملہ. اس نے کہا اچھا موسیٰ تو جو فوت ہو گئے ہیں تو اب نیا رب لے آئے ان سب کے لیے، مگر یہ جتنے پچھلے فوت ہو گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ توجہ ہے جی. یاد رکھنا دوستو ہدایت کی ایک بہت بڑی مصیبت، ہر ہادی کو ہر نبی کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں قوم کی طرف سے یہ بات سننے کو ملی بل وجدنا آباؤنا کذالک یفعلون. ٹھیک ہے جناب آپ باتیں کرتے ہوں گے، ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا. ایک تو یہ بہت بڑی ہدایت کی پرابلم ہے. دوستو یاد رکھو آپ چاہے حق کوئی کیوں نہ مانتے ہو، میں بالکل واشگاف الفاظ میں عرض کروں گا، آپ چاہے ائمہ حق کے ماننے والے ہو، اللہ کی توحید کے قائل ہو، مصطفیٰ کی ختم نبوت کے قائل ہو، آل محمد کی عصمت امامت کے قائل ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو، مگر اگر اس بنیاد پہ نہ کہ ابا کے بھی یہ عقائد تھے تو یاد رکھیں آپ مولا کو نہیں ابا کو مانتے. ذرا غور فرمائیے گا میری اس بات پہ حضرت. اسی لیے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا عقائد میں تقلید حرام ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. کیوں؟ آپ کو اللہ نے جو فکر عطا کی ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ جو تمہیں میں نے غور کرنے والی عقلیں دی ہیں حضور اس کا مطمئن ہونا لازمی ہے. آپ جو مانتے ہیں اسے بات دلیل مانتے ہوں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آبائی تقلید ہے، چاہے عقیدہ حق کی کیوں نہ ہو. یہ تو خدا کا کرم ہے کہ آبا بھی حق کے اوپر گزرے ہوں،
اس میں کوئی شک نہیں، یہ خدا کا لطف ہے کہ آبا بھی حق پہ گزرے، مگر آپ کا بات دلیل ماننا واجب ہے۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ ہوتا کیا ہے حضور؟ یاد رکھیں، میں عرض کروں آپ نا عقائد کے لیے، دین کے لیے ہر نسل کا فریضہ ہے وہ چھاننی بن جائے، وہ عقائد کی چھاننی بن جائے۔ جو کچھ اوپر سے چلا آ رہا ہے اسے ہو بہو اگلی نسل کو پہنچا دینا یہ کمال نہیں ہے۔ ہر نسل کا فریضہ ہے وہ دین آل محمد کو پڑھے، وہ سیرت آل محمد کو پڑھے اور چھاننی بن جائے۔ جو اپنے جیسوں نے بنا لیا ہو اسے فلٹر آؤٹ کر دے، جو آل محمد سے پہنچے اسے آگے پہنچا دے۔ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ توجہ ہے جی حضور؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، چلیے بچوں کے لیے، بڑوں کی تو خیر یہ مثال ہی اتنی عامیانہ ہے، بڑوں کی فکروں کی توہین ہوگی، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، جوانوں کے لیے۔ دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو آل محمد ہے نا، یہ دین میں اللہ کے الف ہیں۔ توجہ ہے جی؟ پہلے دن مکتب میں جاؤ، پہلے دن سکول جاؤ، پہلے دن ٹیچر کے پاس جاؤ نا، میل فیمیل جو بھی ٹیچر ہو، وہ کیا کرتے حضور؟ وہ جو صفحے کی سب سے اوپر والی لائن ہوتی ہے نا، سب سے پہلی سطر، وہ اس میں الف لکھ دیتے اور پھر کہتے کہ بیٹا اسے دیکھتے ہوئے آپ نے نیچے جتنی لائنز ہیں نا ان میں آپ نے الف لکھنا ہے۔ ساتھ میں ایک چھوٹی سی نصیحت ہوتی ہے، اگر وہ سمجھ پہلی جماعت کے پہلے دن آ جائے نا، آخرت تک کامیابی ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا جس لائن میں بھی لکھنا ہے نا، اس سے اوپر والی لائن میں جو خود کا لکھا ہے نا اسے نہیں دیکھنا، جو سب سے اوپر میں نے لکھا ہے نا، ہر لائن میں لکھنے سے پہلے اسے دیکھنا۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں پہلے جو ٹیچر نے لکھا ہے وہ پرفیکٹ ہے، اگر غلطی سے کسی لائن میں تھوڑا سا الف ٹیڑھا ہو گیا اور ہر لائن میں لکھتے ہوئے صرف اوپر والی لائن کو دیکھا تو چلے گا الف پہنچے گا بے۔ توجہ ہے جی؟ اس لیے کہا جاتا ہے سب سے اوپر پڑھے، کیونکہ ٹیچر نے پرفیکٹ لکھا ہے۔ حضور یاد رکھیں دین میں اللہ نے محمد و آل محمد یہ اللہ کے الف ہیں، ہر نسل کا فریضہ ہے وہ دین میں اپنے سے اوپر والی نسل نہ دیکھے، پیچھے جا کے آل محمد کا کردار دے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ یا بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ فریضہ ہے آپ سب کا، جو دین آپ کو ملا ہے صرف ماں باپ کی جاگیر سمجھ کے آگے نہیں دے دینا، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے جانیں۔ اچھا حضور ہوا کیا؟ چلیں تھوڑا سا مزاج بدلتے ہیں، جہاں کہیں بیٹھے ہیں سننے والے میرا ساتھ دیں گے۔ اس نے دیکھا نا یہ تو مسئلہ خراب ہو رہا ہے، یہ لوگ ہدایت سننا شروع ہو گئے ہیں، کہیں میری ربوبیت ہی نہ غرق ہو جائے۔ فوراً اس نے دیکھا نا ہدایت اثر کر رہی ہے، حق میں اثر ہوتا ہے دوستو، حق کے اندر اثر ہوتا ہے۔ حق کو بیان کرنے میں ہمیشہ جرت سے کام لینا چاہیے، کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ کل شیء قدیر بہت بڑا ہے، وہ کبھی اہل حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ حضور جیسی بھی آزمائش آ جائے، اس نے دیکھا نا حق اثر کرنے لگا۔ اب دیکھیں ذرا پہچانیے گا، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قرآن فرعون کو کیسے بیان کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن ہے معیار کی کتاب، اب پہچانے فرعون کسے کہتے ہیں۔ اس نے فوراً ہی کہا دیکھو ان رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون، اپنے اہل دربار کو مخاطب کر کے کہتا ہے یہ جو رسول تمہاری طرف آیا ہے نا یہ مجنون ہے۔ نبی کے ذہن پہ شک کر دیا۔ پتہ نہیں کتنے دوستوں نے میری بات کو سنا ہے، میں جملے دہرا دیتا ہوں۔ پہچاننا فرعون کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ اللہ بتانے جا رہا ہے فرعون کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہی ہدایت کامل ہونے لگی اسے اپنا خطرہ پڑا تو طریقہ کیا لگایا؟ نبی کے ذہن پہ شک کر دیا۔ اب پتہ چلا بدبخت فرعون کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ سلامت رہیں۔
فرعون اس بدبخت کو کہتے ہیں جو جیسے ہی حق کو کامل ہوتا دیکھنے لگے فوراً ہی نبی کے ذہن پہ شک کر دے۔ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں حضور؟ میں فرعون اور موسیٰ کی بات کر رہا ہوں حضور، بات پہنچ رہی ہے نا جی؟ اب اللہ نے بھی تو بتانا تھا۔ اچھا یہاں حضور ریڈ لائن کراس ہو گئی۔ پہلے بڑی گفتگو ہو رہی تھی، اطراف سے باتیں ہو رہی تھیں، مگر جیسے ہی بدبخت نے نبی کے ذہن پہ شک کیا نا، خدا نے کہا اب نہیں، یہ تو ریڈ لائن ہے، اس کے بعد بھگایا تو جا سکتا ہے، بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو حضور۔ حضور فوراً پروردگار نے کہا موسیٰ پھینک عصا پھینکا، عصا اجدر میں تبدیل ہوا۔ وہ جو رب بنا بیٹھا تھا، اب روایات بڑی لطیف ہیں، میرے پاس وقت ہے نہیں کہ میں عرض کر سکوں حضور، وہ جو رب بنا بیٹھا تھا اس نے بڑا جھوٹ اور بڑا بوگس قسم کا اپنا بنا رکھا تھا، حتیٰ یہ تک معروف تھا، عامیانہ بات ہے مگر یہ تک معروف تھا کہ یہ بولو براز کی بھی اسے کوئی مسائل نہیں ہے۔ اب اچھا تو نہیں نہ لگے گا رب واش روم گیا ہوا، توجہ ہے جی؟ وہ رب بنا بیٹھا تھا، جیسے ہی اجدر سامنے آیا لباس بھی خراب ہو گیا، توجہ ہے جی؟ ساری ربوبیت ناک کے رستے نکل گئی۔ حضور فوراً ہی کیا کہتا؟ فوراً اب ذرا پہچانیے گا، جو اللہ کے نبی کے ذہن پہ شک کرے خالق اس سے نبٹتا کیسے ہے؟ فوراً ہی کہنے لگا، فوراً ہی ان ھذا لساحر علیم، موسیٰ مجھے اس سے بچا، یہ تو بڑا علم والا جادو ہے۔ توجہ ہے جی؟ موسیٰ مجھے بچا، یہ بڑا علم والا جادو ہے۔ اللہ کرے میری بات پہنچ جائے۔ اللہ نے بتایا یاد رکھو، جو نجس زبان میرے نبی کے ذہن پہ شک کرے اللہ اس کی یہ علمی مجبوری بنا دیتا ہے، وہ وقت کے معصوم کو پکارتا ہے، تو مجھے بچا، تو نہ ہو میں ہلاک ہو جاؤں۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان؟ بس آپ نے یہ مد نظر رکھنا میں فرعون اور موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور کمال دیکھیے گا حضور۔ اچھا اب اس نے کہا، وقت بہت مختصر میرے ساتھ چلیے گا، اس نے کہا اچھا موسیٰ یہ تو کیا اٹھا کر لیا، اسے میری جان بچا، اسے واپس لے لے۔ موسیٰ نے واپس لے لیا۔ اس نے کہا اچھا دیکھیں تھا کتنا بدبخت فرعون، تو فرعون ہوتا ہے نا مشکل میں بھی اس کا ذہن بڑا چلتا، اس نے فوراً ہی لساحر علیم، اس نے لفظ جادو ساتھ لگا دیا تاکہ ارد گرد والوں کو لگے یہ ہے جادو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس نے کہا موسیٰ اچھا چل پھر مقابلہ کرنا تو میدان میں کرتا ہوں، یہ تو آپ ایک دم آ گئے، ہم تیار بھی نہیں تھے، ایک دم مصیبت ڈال دی ہمیں، ایسے تو نہیں، پھر آئیے مقابلہ میدان میں کرتے ہیں۔ فرمایا آ جاؤ۔ حضور تاریخ نبوت کا سب سے بڑا عددی حوالے سے سب سے بڑا مقابلہ، اتنی جمعیت اکٹھی کی فرعون، ایک مخصوص دن طے کر لیا گیا، اعلان عام ہو گیا ساری دنیا کو، وہ چاہتا تھا ایک ہی دفعہ نہ میں موسیٰ کو ہمیشہ کے لیے ونس فار آل جان چھڑا لوں۔ دور تھا جادو کا، بہت عظیم جادوگر اس دور میں موجود، خود اس کے متعلق بھی روایات یہی کہتی ہیں قصص کی کہ یہ بھی بدبخت اپنے جادو کی بنیاد پہ اپنی ربوبیت چلا رہا تھا، لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر مقابلہ کرتے ہیں، بہت بڑا مقابلہ سجایا گیا۔ اس نے تیاری کیا کی؟ روایات یہ کہتی ہیں اس نے پہلے 70,000 جادوگر لیے، ان کے آپس میں مقابلے کیے، ان 70,000 میں سے اس نے 7,000 نکالے، ان کے آپس میں مقابلے کروائے، وہ 7,000 میں سے پھر 700 نکالے، ان کے آپس میں مقابلے کروائے، اور پھر وہ 70 جو اپنے فن کے اس دور کے ماہر تھے، یعنی جن سے بڑا کوئی فن جادوگری کا ماہری واقعہ نہیں ہوا تھا، ان 70 کو یہ لے کر آیا موسیٰ کے مقابلے میں۔ اب منظر یہ ہے کہ پورا مصر اکٹھا ہوا ہے، پوری اس کی راج دہانی جتنی تھی جمع ہے، ایک طرف وہ 70 جادوگر ہیں، ایک طرف تنہا موسیٰ ہے، ہارون ہے، ایک عصا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور معاملہ کیا مقابلے میں؟ اس نے کہا ہاں اس دن کون سا جادو پیش کیا تھا دوبارہ کیجئے۔ موسیٰ نے فرمایا نہیں،
میں پہل نہیں کروں گا، پہل تم کرو۔ جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے حضور، معصوم کسی دور کا ہو اور میدان کوئی ہو، معصوم کبھی پہل نہیں کرتا، تاکہ کسی کو بعد میں کوئی رہ نہ جائے کہ کاش موقع مل گیا ہوتا۔ توجہ ہے جی؟ اس لیے پہلے ہمیشہ دوسروں کی تسلی ہوتی ہے کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ حضور انہوں نے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں 70، انہوں نے رسیاں پھینکی اور رسیاں شیر میں تبدیل ہو گئیں۔ ایسا ہی ہوا؟ کنفرم بات ہے، پکی بات ہے؟ چلیں آپ کو تو سارا پتہ ہے ماشاءاللہ۔ سانپ میں تبدیل ہوئی نا، بس یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو پتہ، میں نے شیر کہا، کسی نے میرے سے اتفاق ہی نہیں کیا، چلے میں اپنا شیر واپس لے لیتا ہوں حضور، ٹھیک ہے جی۔ سانپوں میں تبدیل ہو گئی موسیٰ۔ اب یہاں قرآن نے ایک عجیب لفظ کہا، آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک خوف میں نے بیان کیا تھا موسیٰ کا، اور میں نے عرض کیا تھا میں اگلی کسی مجلس میں بیان کروں گا۔ موسیٰ خوف زدہ ہو کر بھاگے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا خوف کا اور عصمت کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، مگر قرآن نے تو یہی کہا کہ خوف تھا۔ لیجئے میں آپ کے سامنے واضح کرنے جا رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو آپ دوستوں۔ یہاں پر جب وہ لکڑیاں سانپ بنی نا، رسیاں سانپ بنی، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ کے دل کی کیفیت بتائی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اللہ اکبر۔ پروردگار نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کھا، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اجازت دیتے ہیں میں اپنی مرضی کا ترجمہ کروں مگر ہو بھی درست۔ خوف نہ کھا، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہی علی رہے گا۔ میرے ساتھ رہیں گے تو لطف آئے گا۔ مطمئن ہو جا، تو ہی اعلیٰ رہے گا، تو ہی کامیاب ہوگا۔ حضور میں نے آپ کے سامنے غالباً پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا، بعض تفسیر کے مواقع ایسے آتے ہیں خدا کی قسم، میں نے جب پڑھا نا تفاسیر عالم اسلام، موسیٰ ڈر گئے، موسیٰ خوف زدہ ہو گئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جس بدقسمت دنیا کو نبی سمجھ نہیں آئے انہیں آل نبی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ دنیا کا پرابلم یہ نہیں ہے انہیں آل نبی سمجھ نہیں آئے، اصلاً پہلے درجے میں نبی سمجھ نہیں آئے۔ حضور ساری امت کی تفسیریں لکھ رہے ڈر گئے، گھبرا گئے۔ تفسیر وہ پڑھنی چاہیے جو عصمت کے گھرانے سے آئے، کیونکہ عصمت کے مزاج کو پہچانتی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ رسیاں سانپ بنی، موسیٰ ڈر گئے، فرمایا سانپوں کو دیکھ کے نہیں ڈرے، وہ موسیٰ تھا۔ موسیٰ اس بات سے ڈرے یہ منظر دیکھ کے کہیں دنیا اپنے کفر میں راسخ نہ ہو جائے۔ اللہ کرے آپ کو فرق محسوس ہوا ہو دوستو۔ معصوم کا ہر فیلنگ، معصوم کا ہر تاثر اصل میں قوم کے ساتھ وابستہ ہوتا، اس کی خوشی غمی ہر شے قوم سے۔ روایت لطیف ہے، میں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں آپ کو بھی لطف آئے گا۔ مومن بیمار ہو گیا، میں نے روایت پڑھی بڑا لطف آئے، مومن بیمار ہو گیا، اس نے منت مانگی یا اللہ مجھے صحت دے، میں کوفے جا کے مولا کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھوں گا۔ یہ ہے منت مانگنا حضور، توجہ ہے جی۔ مومن منت مانگ رہا ہے مجھے صحت ملی، میں کوفے کا سفر کروں گا، علی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھوں گا۔ اللہ نے صحت عطا کر دی، سفر کر کے کوفہ پہنچا، مولا کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی، بعد میں مولا سب سے ہاتھ ملا رہے تھے، یہ بھی لائن میں لگ گیا، جب اس کی باری آئی ہاتھ ملایا، مولا نے تھام لیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ایک دم حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا۔ مولا نے فرمایا حیرت نہ کر، ہمارے مومن بیمار نہیں ہوتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے مومن خوش نہیں ہوتے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور مومن جڑا ہوتا ہے مولا کے ساتھ۔ فرمایا موسیٰ کو اس بات کی گھبراہٹ ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کفر میں راسخ ہو جائیں، اور جو قائل میرے ہو رہے ہیں دربار میں جلوہ دیکھ کے یہ پلٹ نہ جائیں۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اب ہوا کیا؟ اللہ نے فرمایا مطمئن ہو جا، پھینک۔ اب پھینکا عصا موسیٰ نے، موسیٰ کا عصا تو ہاتھی بنا، وہ بھی نہیں بنا، وہ بھی سانپ ہی بنا۔ چلو جی، ان کے بھی سانپ آپ کی مان لیتے ہیں، ان کے بھی سانپ بنے، موسیٰ کا بھی سانپ بنا۔ ریئیکشن بڑا عجیب آیا۔
وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدٌ قَالَ آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ۔ 70 کے 70 جادوگر سجدے میں چلے گئے، اور جانتے ہیں چیخ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے۔ مقابلہ کس بات کا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا بدبخت میں رب ہوں۔ موسیٰ اپنا آپ تو منوانے ہی نہیں گیا۔ موسیٰ کا دعویٰ تھا تو جھوٹ ہے، میں رب کی طرف سے آیا ہوں۔ رب وہ ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اس نے اپنا آپ منوانا تھا، موسیٰ نے اپنا رب منوانا تھا۔ وہ سارے گرے سجدے میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی جو مقصد موسیٰ تھا 100% اس پہ پہنچے، ہم اس کے رب پہ ایمان لائے۔ اچھا یہاں دوستو ایک بات بڑی باعث تعجب ہے، 70 کے 70 ہی سجدے میں چلے گئے۔ معجزے کا تو 100% رزلٹ ہم نے کبھی نکلتا دیکھا ہی نہیں۔ توجہ ہے جی؟ بھئی 20-25 مان لیتے، 35-40 مان لیتے، 20-25 کو تو یہ کہنا چاہیے تو ہم نہیں مانتے۔ یا چلو ان کے رسیاں کیا بنی تھیں؟ موسیٰ کا عصا کیا بنا؟ بھئی سانپ ہی بنانا، تو ان کی بھی تو سانپ ہی بنی تھی۔ یا تو نہ یہ ڈائناسور بن گیا ہو یا ہاتھی بن گیا ہو، وہ بھی سانپ یہ بھی سانپ۔ چلو وہ کہہ دیتے حضور مان لیا، ہم چھوٹے جادوگر آپ بڑے جادوگر۔ یہ ساری رب تک پہنچ گئے۔ میرا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا حضور۔ بات پہنچ رہی ہے؟ معجزوں کا پڑھیں، آدم سے لے کے مصطفیٰ تک، مرتضیٰ سے لے کے امام وقت تک، سب نے معجزے دکھائے ہیں۔ کبھی معجزے کا بھی 100% رزلٹ ملا؟ لوگ مصطفیٰ کے پاس آتے تھے، یہ درخت آئے نا ہمارے پاس چل کے ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ نبی اشارہ کرتے تھے، درخت پاس آتا تھا، یہ کہہ کے بھاگ جاتے تھے یہ تو جادو ہے۔ توجہ ہے جی؟ معجزے سے بھاگنے کی ہمیشہ ایک ہی دلیل ہوتی تھی، جادو ہے۔ یہ تو مقابلہ ہی جادو کا تھا۔ جواز تو ہاتھوں پہ پڑا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے صاحب آپ بڑے جادوگر۔ یہ رب تک کیسے چلے گئے؟ دیکھیے میرا ساتھ دیجیے گا اگر بات پہنچے تو۔ بات پہنچ رہی جی؟ بھئی لوگ آتے تھے نا نبی کے پاس، اب پتہ نہیں میں نے یہ روایت یہاں پڑھی یا کہیں اور تو پڑھی ہے، لازمی میرے ذہن میں حضور لوگ آتے تھے نا، ہاتھ میں نہ چپ کر کے کنکر اٹھا لیتے تھے، نبی کے پاس آ کے کہتے تھے اچھا آپ بتا دینا میرے ہاتھ میں کیا، میں ایمان لے آؤں گا۔ اب جاہلوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا جس سے پوچھ رہے ہیں نا وہ علی کا بھی مولا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے تھے مجھ سے جو پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ پتھر چیخ پڑتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ بدبخت کنکر پھینک کے بھاگ جاتے تھے یہ کہہ کے یہ تو جادو ہے۔ تو حضور ہر دفعہ معجزے سے فرار کا جو جواز تھا وہ جادو، یہ تو مقابلہ ہی جادو کا تھا۔ کوئی تو بات ہے، اور جو بھی بات تھی جو ان سب کو کلک ہوئی، جس نے انہیں قائل کیا، وہ 70 کے 70 کو اکٹھے نظر آئی۔ ان میں کامن کیا ہے؟ جادو۔ یہ فن جادو کے ماہر تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ جادو کی ہر باریکی کو جانتے تھے۔ میرا ساتھ دیجیے گا حضور، بس میں جلدی سے میں تمام کر دوں گا۔ جس نقطے نے بھی ان میں سے کسی ایک کو قائل کیا، اس نے 70 کے 70 کو قائل کیا، اور وہ پہنچ گئے موسیٰ کے مقصد پر۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ کچھ تو اس کے اندر ہے، پہچانیے گا۔ اچھا بول کے میرا ساتھ، یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے یہ رومال ہی ہے، اس کے سوا یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر اگر یہ ایک دم ابھی سانپ میں بدل جائے، مجھے بتائیں میری حالت کیا ہوگی؟ میں ڈروں گا نا؟ آپ نہ بھی بولیں آپ بھی ڈر ہی جائیں گے۔ توجہ ہے جی؟ ڈرنا چاہیے نا، نیچرل ری ایکشن حضور ہوگا۔ آپ کیا مجھے الزام دیں گے؟ نہیں، میرا نیچرل ری ایکشن یہی ہے کہ میں اس کو پھینک دوں گا، میں پیچھے اپنا آپ کروں گا، ڈر جاؤں گا۔ جادو جادوگر کے ہاتھ کا فن ہوتا ہے۔ جادو کا اثر کبھی جادوگر پہ نہیں ہوتا، دیکھنے والوں پہ ہوتا ہے۔ اگر یہ میرے ہاتھ کا فن ہوا نا کہ میں جب چاہوں اسے سانپ بنا لوں،
اور پھر میں نے اسے سانپ بنایا نا، آپ ڈریں گے، میں نہیں ڈروں گا۔ دیکھیں میں کوئی بات عرض کروں، میرا ساتھ دیجیے گا اگر بات پہنچے تو۔ اگر یہ میرے ہاتھ کا فن ہوا، اس کو سانپ بننے میں نہیں ڈروں گا۔ اللہ نے فرمایا ان القی عصاک، موسیٰ پھینک، موسیٰ نے پھینکا، فلما رآہ تہتزو، وہ فوراً سانپ میں بدلا، کأنہا جان ولم مدبر ولم یعقب، موسیٰ ایسے بھاگے کہ پلٹ کے بھی نہ دیکھا۔ توجہ ہے جی، یعنی موسیٰ اپنے ہی معجزے سے ڈر گئے، اور اللہ نے وہ خوف بتایا بھی، آجا اقبل ولا تخف، اللہ نے مہر لگا دی، یہ خوف زدہ ہو کر گیا۔ توجہ ہے جی، یہی کمال تھا، وہ جب بھی اجدر میں بدلتا تھا خود موسیٰ خوف زدہ ہوتے تھے۔ توجہ ہے جی، وہ جادوگر عصا کو سانپ بنتا دیکھ کے متاثر نہیں ہوئے، ان کی اپنی رسیاں بھی سانپ بنی تھیں، انہوں نے موسیٰ کی آنکھ میں خوف دیکھا۔ وہ فن جادو کے ماہر تھے، انہیں پتا تھا، وہ خوف دیکھ کر موسیٰ کی آنکھ کا سمجھ گئے اگر یہ اس کے ہاتھ کا کمال ہوتا تو یہ نہ ڈرتا، اس کی آنکھ کا خوف بتا رہا ہے یہ سچ ہے، کوئی پیچھے طاقت ہے جس کا یہ جوہر لے کر آیا ہے، لہٰذا سر سجدے میں رکھ کے کہا تجھے نہیں اس رب پہ ایمان لاتے ہیں جس کا تو نمائندہ۔ سلامت رہی، بات پہنچ رہی دوستان عزیز۔ حضور اصل میں وہ 70 کے 70 اسی وہ خوف بھی اللہ نے جو آپ کو اور مجھے بتایا وہ توہین معصوم نہیں تھا، وہ خوف بھی باعث ہدایت تھا۔ حضور وہ 70 کے 70 لیں، لطف آئے اگر بات پہنچے، 70 کے 70 گئے سجدے میں اور فوراً ہی کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ جیسے یہ کہا نا، اب ذرا پہچانے فرعون کسے کہتے ہیں، کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان اذن لکم، گھبرا تو نہیں رہے ہیں آپ دوست؟ ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے؟ بھائی سبحان اللہ، فرعونوں کے مزاج دیکھیں، فرعون کبھی بھی جسم پہ راج کر کے راضی نہیں ہوتا، بدبخت عقیدے بھی ہاتھ میں رکھنا چاہتا۔ توجہ ہے جی، آگے سے وہ بھی کمال 70 تھے، ایسے راسخ ہوئے، کہا جا جو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی ہذہ حیات الدنیا، تیرے اقتدار کی اوقات کیا ہے، تیری صرف زمین پہ ہی چلتی ہے۔ توجہ ہے جی، کمال ہے خدا کی قسم، وہ 70 کے 70 فوراً موقع پہ مار دیے گئے، وہ موقع پہ شہید کر دیے گئے۔ اس نے کہا فَلَقُطِعَنَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جَذُوعِ النَّخْلِ، کہا ان کے ہاتھ بازو مختلف سمتوں سے کاٹو، انہیں سولی دے دو کھجور کے درخت پہ۔ موقع پہ کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے کافر ہیں، کچھ لمحے کا نو مولود ایمان، مگر طاقت اتنی تھی کہ شہادت تک چلے گئے، پائے استقامت میں لرزہ تاری نہیں ہوا، اور یہ کہہ کر گئے تیرے اقتدار کی اوقات کیا ہے، تیری فقط یہیں چلتی ہے۔ میں کہتا ہوں سلام ہے ان شہدائے راہ خدا کو، رہتی دنیا تک دنیا کو سمجھا گئے، اس بدبخت کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے جس کی فقط دنیا میں چلتی ہو، مانو اسے قبر میں بھی جاؤ تو سامنے وہی ہو۔ توجہ ہے جی، موقع پہ چلے گئے سولی پر۔ میں کہتا ہوں یا اللہ امت محمد مصطفیٰ میں بھی ہمیں حق و باطل کا کوئی ایسا مظہر دکھا کہ ابھی کافروں میں ہو، اگلے لمحے حق پہ آئے، اگلے لمحے شہادت کا سوئے کربلا دیکھو، اور تھوڑی دیر پہلے کافروں میں تھا، تھوڑی دیر بعد شہدائے راہ خدا میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ امت میں حق کا معیار خیمہ حسین ابن علی ہے دوستو۔ حضور انشاءاللہ کل کسی منطقی نتیجے پر اس سلسلہ گفتگو کو اختتام ہوگا۔ آج شب 9 محرم ہے، کتنی تیزی سے گزرا ہے محرم۔ چند دن پہلے کی بات تھی، سارا سال انتظار رہتا ہے آل محمد کے ایام کب آئیں گے، اور دیکھو کتنی تیزی سے گزر بھی گئے۔ بس آج کی شب تو ہو گئی،
ایک شب کا مہمان ہے فرزند رسول۔ جانتے ہیں نا آج کس کا مصائب ہے؟ دوستو اکبر گیا، بیبیاں سہ گئیں، صرف اس لیے غازی موجود ہے۔ اون و محمد کے لاشیں بیبیاں سہ گئیں، عباس موجود ہے۔ راوی کہتا ہے اہل حرم نے کسی کے جانے پر اتنا بلند گریہ نہیں کیا۔ مستند روایت مقتل کی عرض کروں، راوی کہتے ہیں کسی کے خیمہ چھوڑنے پر آل محمد کی بہو بیٹیاں ایسے تڑپ کر نہیں روئیں جیسے غازی کی دفعہ۔ اور راوی نے اس کی وجہ لکھی ہے، کیوں؟ اس نے کہا عباس کے جانے پہ بیبیوں کو یقین ہو گیا اب حسین نہیں بچتے۔ دوستو نہ اجازت دیتے مظلوم کربلا، سارا دن عباس سامنے آیا، مولا مجھے اجازت دے دو۔ ایک ہی جملہ رو کر کہتے تھے عباس تو تو میرے قافلے، تو تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آتے تھے مولا مجھے اجازت دے دو، عباس تو تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ آپ نے آج تک نہ جتنا حضرت ابو الفضل عباس بارے سنا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ہر مومن مجھے بتائے، آج تک آپ نے جتنا غازی عباس کے متعلق سنا ہے، آپ کے دل میں ایک عباس کا کردار ہوگا، عباس کا ایک مقام ہوگا، مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ دوستو، ایمان سے بتاؤ، کیا اکبر کا سینہ ٹوٹنے کے بعد عباس زندہ بھی ہوگا کہ مارا جائے؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، کیا قاسم کے ٹکڑوں میں بدلنے کے بعد عباس میں کچھ بچا بھی ہوگا کہ مارا جائے؟ یہی وجہ سارا دن سنتا رہا تو تو میرے لشکر کا۔ ایک ہی دفعہ غلام نے ہاتھ جوڑے، مولا اب تو گود کے پالے بھی مارے گئے ہیں، مولا وہ جنہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا اب تو وہ بھی مارے گئے، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سا نہ دیتے مولا۔ پھر بھی مولا نے اجازت نہیں دی۔ خیمے کے باہر آ کر گھٹنوں میں سر رکھ کے جناب عباس اپنی غربت کا ماتم کرنے لگے۔ جب سر اٹھا کے دیکھا مشکل کشائی نہیں ہو گئی، دیکھا سامنے سکینہ خشک مشکیزہ پکڑ کے کھڑی ہے۔ چچا ایک گھونٹ پانی لے آؤ میرا اصغر بچ جائے گا، چچا میرا اصغر آخری دموں پر آ گیا ہے۔ مشکل کشائی ہو گئی، سکینہ کو گود میں اٹھایا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا، آئے فرزند رسول کے سامنے، کہا میں تو کچھ نہیں کہتا، سکینہ سے بات کر لیجئے۔ سکینہ نے کہا بابا جانے کیوں نہیں دیتے، میرا اصغر پیاس سے مر جائے گا، ایک گھونٹ پانی لا دیجئے۔ ہائے غربت حسین ابن علی، میرا مولا رو کے کہتا ہے عباس بڑی سفارش لے کر آ گیا۔ اس کے بعد جو امام نے جملہ کا رونے والوں ماتم کرنے کے لیے اس قوم کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ امام نے روتے ہوئے کربلا میں اپنے جتنے بھی نوحے پڑے ہیں، یہ عجب قسم کا نوحہ ہے، رو کر کا سکینہ اجازت تو میں دے دیتا ہوں پر سوچ لینا تیرا 6 ماہ کا بھائی ہے، میرا 32 سال کا جوان، یہ نہ ہونا تیرا 6 ماہ کا بھائی۔ اجرکم اللہ زہرا۔ دوستو ایک رات باقی رہ گئی ہے، اللہ جانے اگلا سال نصیب ہو یا نصیب نہ رونا ہے، احترام مصائب میں نگاہیں جھکا لیجئے گا، حیرت زدہ ہو کر مصائب نہیں سنا جاتا، ہائے ضرور کہنا غربت مظلوم پر۔ دوستو عباس جیسے ہی پتہ لگا جناب ثانی زہرا کو، عباس جانے لگا، ایک مرتبہ فضا کو بھیجا عباس کو بلا کرنا، 2 زانو ہو کے خیمے میں ایسے بیٹھے جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ عباس روکتی نہیں، ایک بات سن اور جا۔ کیا؟ عباس بچپن میں نا ایک دفعہ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے بلایا، سر سے چادر سرکا کے میرے سر پہ بوسہ لیا، میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا بابا آپ اس انداز میں تو پیار نہیں کرتے۔ روتے ہوئے بابا نے کہا زینب مجھے ایک وقت یاد آ رہا، یہ سر ہوگا اس پہ چادر نہ رہے گی، ان ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے۔ عباس بابا کی بات تھی، مجھے شک نہیں تھا، پر جب میں تیری جوانی کو دیکھتی تھی مجھے خیال ضرور آتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس لعین کی جرت ہے
اس کی بہن کی چادر پہ ہاتھ ڈالے، عباس تو نہیں جا رہا، مجھے یقین ہو گیا اب میری چادر نہیں بچتی، اجرکم اللہ ظاہر، اب میری پردہ نہیں بچتا۔ دوستو عباس میدان میں گئے، چند قدم چلے ہوں گے جناب عباس، پیچھے سے غریب کربلا کی آواز آئی۔ میں بڑی سادگی سے بڑا تلخ جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ عباس ایک مرتبہ لوٹ کر آ، جناب عباس پلٹے آئے، مظلوم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں عباس جب دنیا میں آئے تھے نا، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، روایت کہتی علی کے ہاتھوں پہ تھے، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ میں نے بھی تب تک نہیں کھولی تھی جب تک مصطفیٰ نہیں آئے، بلاؤ حسین کو۔ حسین آئے، حسین کی گود میں عباس دیا، عباس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ دن کربلا، عباس پلائی حسین کی گود میں ہے، سن لیا 32 سال کا عباس تھا کربلا میں۔ جانتے امام نے کیا کہا؟ میں بڑی سادگی سے عرض کرنے لگوں، آپ جانے غریب ہے، مجھے لگتا ہے اس سے بڑا غربت کا جملہ شاید امام نے کہا ہی نہیں۔ مولا رو کے کہتے عباس جا رہا، عباس جا رہا ہے، میں نے تو اب تک تجھے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، عباس میں نے تو تجھے اب تک جی بھر کے۔ عباس گئے، لشکر کو اکھاڑ کر پھینکا، فرات میں گھوڑا داخل کیا، عباس نے مشق سکینہ بھری، جناب عباس پلٹے۔ جب جناب عباس پلٹے، پسرے سعد نے کہا اب تک ان کے خیمے میں پانی نہیں ہے، اگر حسین تک پانی پہنچ گیا صبح قیامت تک ہمارا ان پہ غلبہ نہیں ہوگا، لینو روکو عباس کو۔ ایک بدبخت نے چھپ کے وار کیا، عباس کا ایک بازو جدا ہوا، علم اور مشکیسہ دوسرے بازو میں لیا، آگے بڑھے، ایک اور لین نے وار کیا، عباس کا دوسرا شانہ جدا ہوا، علم پھینک دیا، مشکیزہ دانتوں میں دبا لیا، کہا راہوار مجھے سکینہ تک پہنچا دے۔ ایک تیر ظلم آیا، لگا مشکیزے میں، پانی بہ گیا، عباس نے کہا راہوار اب نہ لے کے جا، پلٹ جا۔ راہوار پلٹ کے فوج میں آیا، یہ کہہ کے مارا، اسے مارو اس کے سہارے حسین ہے۔ اللہ جانے کتنی دیر غازی عباس راہوار پہ ظلم سہتے رہے، بھاگتے راہوار سے عباس گرا۔ ایک عالم دین ہے، عالم دین، آخری جملہ زحمت تمام، قاسم بستی ان کا نام ہے۔ ان کی عادت ہے یہ مظلوم کربلا کی زری پہ جا کے روزانہ فجر کے وقت عباس کے مصائب پڑھتے تھے، روزانہ نماز فجر کے بعد جا کے 2-3 منٹ جناب عباس کے مصائب پڑھنے۔ ایک دن پڑھ کے گھر آئے، گھر آ کر سو گئے، خواب میں جناب زہرا آ گئے، قاسم بستی تو میرے بیٹے عباس کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ خواب میں ہاتھ جوڑ دیے، بنت پیمبر میں تو صرف آپ کے بیٹے کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تو میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا۔ کہا بی بی سوائے آپ کے بیٹے عباس کے میں کسی کے نہیں پڑھتا۔ کہا نہیں پڑھتا، کیا تو نے کبھی رونے والوں کو بتایا کہ کوئی سوار اگر بھاگتے راہوار پہ ہو اس کے بازو نہ ہو ماذا یطلق الارض، وہ کیسے زمین پہ آئے گا؟ میرا لال منہ کے بل زمین ماتم ہے۔
اور جا آسمان کور کر یا حسین 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 یا یا